بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوریز پروڈکشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک رات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم میں خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پرچے پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کے زوجہ ہیں۔ بی بی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ان کے جمال پر انوار کا محب و مشتاق بنا دیا۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ کس سے؟ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جسے پسند فرمائیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کون ہے بیوہ؟ تو حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خولہ زوجہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا دونوں جگہ بات کرو۔ حضور نبی اکرم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی سیدنا ابوبکر صدیق کے در دولت پر پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدنا زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خندہ پیشانی سے انہوں نے بٹھایا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن، میں عائشہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ عائشہ کے باپ کو آ لینے دو، ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی۔ کل آنا۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سیدہ خولہ بنت حکیم اٹھ کر سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ زمع کے پاس آتی ہیں، انہیں دیکھ کر کہتی ہیں کہ آؤ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولی، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، کیسے آئی ہو؟ زمع نے دریافت کیا، آپ کی بیٹی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیام لائی ہوں، جس کا سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ سیدہ خولہ نے جواب دیا، بتاؤ تو صحیح۔ زمع نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر دی۔ اللہ کے محبوب احادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا لاریب ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ زمع نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زمع نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا، کیسے آئی ہو؟ انہوں نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جس کی عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو گویا ہوئے، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تمہارے توسط سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اٹھنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ایک اور بات ہے، وہ کیا؟ میں عائشہ کے لیے جبر بن معطم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی تا وقت یہ کہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا کہ میں آپ کے دوست اور جانثار کے ہاں بھی گئی تھی، کیا کہتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہیں، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ سماعت فرمایا تو ارشاد کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے جبیر بن معطم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پھر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد زبیر بن معطم نے خود ہی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھی، چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا کہ زبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اب آپ جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کے کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا تمہارا آنا بخیر ہو، بابرکت اور نیک فعال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ فرماتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا اور وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اشتہا نہیں فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئی تو رہائش کے لیے آپ جو حجرہ ملا تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں مقیم تھی اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچیوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں اس قابل ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، ایک تجویز ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت علی سے کر دی جائے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا تو بہت خوش ہوئے۔ چوتھی بیٹی سیدہ ام کلثوم تھی، ان کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ ان کی بڑی ہمشیرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے عقد میں تھی، 2 ہجری میں وصال پا چکی تھی۔ ایک روز ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ام کلثوم کی اگر ان سے شادی کر دی جائے تو تجویز نہایت مناسب تھی۔ چنانچہ رشتہ طے پا گیا۔ پھر وہ 3 ہجری میں رخصت ہو کر اپنے خاندان کے پاس تشریف لے آئیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بے مثال محبت اپنائیت کا ثبوت دیا
کہ تاریخ سوتیلی اولاد کے ساتھ ایسا مثال سلوک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔